واہ واہ سبحان اللہ. پہلی تقریر جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی یہ تقریر مکمل ہوئی. یزید تھا، حسین ہے، ایمان تھا، ایمان ہے، ایمان رہے گا. قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا. تقریر ہو چکی، لیکن پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک صدر مسند نشین نہ ہو جائے اس وقت تک افتتاح نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے آپ کو اپنی مجبوری نہیں بتائی تھی اور چابی اور تالے میں میں آپ کو پھنسا کے ایک تقریر اور ایک شاعر کو نکال کے لے کے گیا تھا. جو ہمارے اشتہار کا افتتاح کارنامہ ہے وہ اب بلانا میرے پروٹوکول کی مجبوری ہے. اور آج میں حسینی فیڈریشن کو مبارکباد دوں گا کہ جناب باقر زیدی صاحب، عزت مآب عالی مرتبت باقر زیدی صاحب جو سربراہ ہیں منصبیہ ٹرسٹ کے، اور منصبیہ کے متولی جناب فخری صاحب منصب علی خان کے وارث اس وقت موجود ہیں. اور باقر نام بھی کیسا، یہ ہمارے محمد مصطفیٰ کا 5واں محمد ہے، یعنی پنجتنی ہونے کا ثبوت ہے کہ جس جلسے کی صدارت باقر زیدی صاحب فرمائیں. اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب صدر اجازت دیتا ہے تب جلسہ شروع ہوتا ہے. تو ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا تھا، ابھی تو یہ خطبہ تمہیدیہ تھا جو حضرت مولانا اعجاز حسنین صاحب پیش فرما رہے تھے. اور باتوں باتوں میں کیا خوبصورت جملہ کہے گئے، حسین پھر سجدہ. میں ویسے تو نہیں کہہ سکتا حسین پھر سجدہ، حسین پھر سجدہ. بعضوں نے کہا سرکار میرے نکاح کا کیا ہوا. ہماری عدالت عظمیٰ کو سلام، ہندوستان کی عدلیہ کو سلام. دنیا بے ایمان ہو سکتی ہے، ہندوستان کی عدالت بے ایمان نہیں ہو سکتی. پرسوں کا تازہ فیصلہ کہ جو ایک سانس میں 3 طلاق کہہ دے اسے 3 سال کی سزا. میں عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کی خدمت میں اپنا ایک اور فائل کرتا ہوں مقدمہ کہ جن جن کا نکاح ایک جھٹکے میں ٹوٹ جائے ان کو 3 سال کی سزا ہر محرم میں ہوتی رہے. حضرت مولانا امیر حمزہ شرفی صاحب تشریف لے آئے. میرے خیال سے یہ وہ مقدمہ ہوگا جسے ہم دونوں مل کے فائل کریں گے کہ ایک جھٹکے میں جہاں جہاں نکاح ٹوٹ جائے وہاں 3 سال کی سزا ہو جائے. محرم سال میں ایک بار ہوگا اور یہ سزا جہنم تک جائے گی. آئیے جناب صدر سے اجازت لیتے ہوئے جناب شاہد منظر عباس صاحب تشریف لے آئے. حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب اسشفی تشریف لے آئے. ارشاد مرزا صاحب ہمارے ہر سال کرم فرماتے ہیں وہ تشریف لے آئے. میں گزارش کر رہا ہوں مگر ہر بار میں حضرت استاد الشعراء جناب خادم شبیر صاحب تشریف لا رہے ہیں مگر ہر سال میں میر انیس صلی اللہ مقامہ کا ایک بند افتتاح کی منزل میں ضرور پڑھتا ہوں. میں وہ بند پیش کر کے شاہد منظر عباس صاحب کو آواز دوں گا. شمشاد بوستان رسالت حسین ہے، مفتاح باب گلشن رحمت حسین ہے، ابر عطا و آیا رحمت حسین ہے، نقش نگین مہر نبوت حسین ہے. ہر جا ظہور حق ہے، انہی کے ظہور سے سب خاک سے بنے ہیں یہ خالق کے نور سے. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر موجود علماء و دانشوران و شعراء کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم. سب سے پہلے میں حسین ڈے کی انتظامیہ کمیٹی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے مجھے یہاں پر بلا کر سعادت حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا. ابھی آپ نے بہت ہی عمدہ بیان سنا. ہم سبھی لوگ ان کے اس نورانی بیان سے فیضیاب ہوئے. آخر میں آپ نے ایک حکمت بیان کی تھی کربلا کی کہ کس طرح سے جو اس سے پہلے معصومین کی شہادتیں ہوئیں اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی کہ اصل سازش کرنے والا کون تھا. تو ایک حکمت اس میں جوڑ رہا ہوں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں کہیں غلطی ہو تو آگے آنے والے ذاکرین یا علماء اس کو
ایکسپلین کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شب عاشور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی تاکہ وہ اس رات عبادت اور تلاوت قرآن میں بسر کر سکیں، اور ایک مصلحت جو ابھی جناب نے بیان کی کہ تاکہ حر جیسے لوگ مائیگریٹ ہو کے باطل سے حق کی طرف آ سکیں، اسی میں ایک مصلحت مجھ کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس طرح کی مہلت نہ مانگی ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی اصل قاتلوں کا چہرہ چھپ جاتا۔ تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جو حملہ صبح ہوا تھا، واقعہ کربلا 10 محرم کو شروع ہوا، دراصل وہ 9 محرم کی شام کو ہی واقع ہونے والا تھا۔ ایسی اطلاعات تھیں، تاریخ بیان کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فوج مخالف یزیدی فوج شبخون مارتی اور پھر اسی غلغلے اور اسی بھیڑ بھاڑ میں، اسی بھگدڑ میں یہ شہادتیں واقع ہو جاتی، اور اس کے بعد بھی اصل قاتلوں کا ہو سکتا ہے پتہ نہ چلتا۔ تو جہاں اتنی مصلحتیں تھیں وہاں پر ایک مصلحت مجھ کو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ بہرحال ہم خوش نصیب ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی فکر سے وابستہ ہیں، اور اس مادہ پرستی اور نفس پرستی و گمراہی کے دور میں بھی امام حسین علیہ السلام کا پرچم بلند ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ جو موجودہ دور ہے اس کو ٹیکنالوجی کا دور کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنا ہی چاہیے، اور اس سے بھی آگے پچھلے چند برسوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ یہ ایک طرح سے الیکٹرانکس کا دور بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس دور میں کچھ نمایاں چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، ہماری زندگیوں کو اس نے تبدیل کیا ہے۔ اس میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے سفر کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، ٹرانسپورٹیشن سسٹم بہت زیادہ امپروو کیا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا جو چینج آیا ہے وہ کمیونیکیشن سسٹم میں ہے کہ مواصلاتی نظام بالکل بجلی کی رفتار سے چلتا ہے۔ آج ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے ہمارے بیچ میں جو مواصلاتی رکاوٹیں تھیں ان سب کو دور کر دیا ہے، لیکن اس چینج نے جہاں ایک طرف ہم کو بہترین مواقع فراہم کیے ہیں، وہیں اس کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں۔ بہترین موقع یہ ہے کہ اگر ہم کو اپنی فکر دنیا تک پہنچانی ہو تو ہم اگر اکیلے بھی ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی باتیں آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، اور لوگ پہنچا بھی رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ جو سہولت ایک اچھی فکر کو پہنچانے کے لیے ہمیں حاصل ہے، وہی سہولت باطل فکر کو پہنچانے کے لیے بھی باطل حضرات کو بھی میسر ہے، اہل باطل کو بھی وہی مواقع فراہم ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں وہ ہم سے زیادہ منظم ہیں۔ جو حق کی بات پہنچانے والے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کے پاس وہ سہولیات نہ ہوں جو باطل کے پاس ہے، یہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آتا ہے کہ ہم اپنی فکر کو اگر پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فکر کو رائج کرنے کے لیے ہمارے پاس مضبوط دلیل ہو۔ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی خاندان ایک فکر کا حامل ہوتا تھا اور پشتہ پشت نسل در نسل اسی فکر پر چلتا تھا، تو کوئی یہ سوال نہیں کرتا تھا کہ آپ فلاں فکر کے اوپر کیوں قائم ہیں۔ لیکن آج اگر ہم اپنی فکر رائج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے سوال یہ اٹھے گا کہ آپ اس فکر کو کیوں رائج کرنا چاہتے ہیں، یا اس فکر کے اوپر، اس تھاٹ کے اوپر کیوں قائم ہیں۔ ہم کو اس کیوں کا جواب دینا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں
اتنی زیادہ انفارمیشنز کا ایک طرح سے باڑھ آئی ہوئی ہے، اور اس میں آج کل آپ نے سنا ہوگا فیک نیوز یا مس انفارمیشن، کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ ڈائریکشن سے الگ الگ متضاد خبریں آئیں گی کہ آپ کو اپنی فکر کو رائج کرنے کے لیے جب تک مضبوط دلیل پیش نہیں کریں گے آپ، تب تک لوگ آپ کی بات قبول نہیں کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے حسین ڈے کا، جس کے بارے میں نیئر بھائی نے ابھی بہت ہی اچھی بات شروع میں کہی، کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اپنی بات اس پیرائے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم حسینیت کے اوپر کیوں قائم ہیں اور حسینیت کیوں ضروری ہے۔ تو ایک تو پہلو یہ ہو گیا کہ ہم جو فکر کی جو کازل ایفیکٹ ہے کہ کیوں والا جواب ہے وہ ہم کو دینا چاہیے۔ دوسرا اہم مرحلہ ہمارا ہے کہ کوئی بھی فکر اگر ہم اس کے اوپر قائم ہے تو اس کی افادیت کیا ہے، وہ کیوں فائدہ مند ہے۔ جب تک کہ آپ کسی فکر کی افادیت کے اوپر روشنی نہیں ڈالیں گے تب تک آپ کی فکر کی کوئی پیروی نہیں کرے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا ہوں میں، کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں، وہاں پر بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں ہم تعلیم حاصل کریں، وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں سے جب ہم پڑھیں گے تو ہم کو اچھی نوکریاں ملے گی، ہماری زندگی بہتر گزرے گی۔ کچھ لوگ تو وہاں آباد بھی ہونا چاہتے ہیں مادی نظریے کے حساب سے۔ تو چاہے مادی افادیت ہی کیوں نہ ہو، جب تک کہ ہم اس کے قائل نہیں ہوں گے تب تک ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح سے ہم کو آج کی تاریخ میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ فکر امام حسین علیہ السلام سماج کے لیے کیوں مفید ہے، یہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا لوگوں کو۔ اب میں آپ کی توجہ قرآن شریف کی 2 آیتیں ہیں، سورہ علق کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان طغیانی کرتا ہے جب وہ اپنے کو غنی محسوس کرتا ہے۔ طغیانی کیا چیز ہوتی ہے؟ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ طغیانی کا مطلب ہوتا ہے کہ عدل کے راستے سے ہٹ جانا، یا آپ کہتے ہیں کہ جیسے آج دریا میں طغیانی ہے، یعنی اپنی سرحدوں کو توڑ کر پانی جب کناروں کو توڑ کر بہنے لگے تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی ہے۔ تو یہی چیز انسان کے لیے بھی ہے، اگر وہ الہی حدود کو توڑ دے اور گناہ کے راستے پر مائل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر طغیانی ہے، وہ طاغی ہے۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات قرآن سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرعون کی طرف جائیے، تو فرعون کو طاغی کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ اس نے طغیانی اختیار کر لی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سرکش کب ہوتا ہے؟ جب اپنے کو خود مختار اور غنی پاتا ہے۔ وہ خود مختاری طاقت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، دولت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، شہرت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج کی جو فینومینن ہے، آپ اگر حالات حاضرہ کے اوپر ذرا سا بھی غور کریں تو آج کے زمانے میں اقتصادی نابرابری اتنی زیادہ ہے کہ ہر سوچنے والا شخص مجبور ہے کہ ہم اس کائنات کو، اس دنیا کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں اقتصادی نابرابری اپنی انتہا درجے کو پہنچ چکی ہے۔ ایک بہت ہی رف ایسٹیمیٹ کے حساب سے، بہت ہی احتیاط سے اگر کام لیا جائے تو دنیا کے 18% لوگوں کے پاس 82% اثاثے ہیں، ایسٹس ہیں، اور 82% لوگوں کے پاس 18% ایسٹس ہیں۔ بلکہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کو آکسفیم کہا جاتا ہے، کبھی آپ گوگل کے اوپر سرچ کیجئے گا آکسفیم، OXFAM، آکسفیم، اس کے اوپر اس کی ویب سائٹ پہ جائیے گا تو یہ آنکڑے اور بھی چونکانے والے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ خبر کے مطابق کہ دنیا کے جو ٹاپ 1% پاپولیشن ہے اس کے پاس 50% سے زیادہ اثاثے ہیں،
more than 50%, اور یہ گیپ دھیرے دھیرے بڑھتا ہی جا رہا ہے. آج دنیا میں بھوکوں اور بھوک سے مرنے والوں کی کمی نہیں ہے. آپ افریقہ میں چلے جائیے, کتنے ایسے ملک ہیں جو جہاں بھکمری چھائی ہوئی ہے, اور وہیں دوسری طرف آپ دیکھیے کہ لوگ شراب اور کاسمیٹکس میں اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اگر ان دو مدوں میں ہم پیسہ بچا لیں تو پوری دنیا سے غریبی ختم ہو سکتی ہے. یہ کاسمیٹکس اور الکوہل میں, شراب نوشی میں. تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خنجر نکال کے یا بندوق نکال کے شوٹ کرنے لگے اس کو ظلم کہا جاتا ہے. ظلم اس کو نہیں کہتے ہیں. ظلم اگر جاننا ہے تو حضرت علی علیہ السلام کے ڈیفینیشن کی طرف, انہوں نے جو ظلم کیا اور عدل کی تعریف کیا, اس کی طرف جانا پڑے گا. ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص نے مولا سے پوچھا کہ عدل کسے کہتے ہیں, تو آپ نے جواب دیا کہ وضع الشیء علی محلہ, یعنی کسی شے کا اپنے محل اور مقام پر پایا جانا عدل ہے. پھر اس نے پوچھا ظلم کسے کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا میں نے بتا تو دیا. یعنی جسٹ اس کا اپوزٹ, اگر کوئی شے اپنے محل پر نہیں پائی جاتی ہے تو ظلم ہے. یہ اس سے زیادہ وسیع تعریف عدل اور ظلم کی ممکن نہیں ہے. کسی بھی مکتب میں, کسی بھی ڈکشنری میں اس سے بہتر تعریف ممکن نہیں ہے. تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے اور یہ جو ظلم کا دورہ ہے, وہ کیا عادلانہ نظام کے مطابق ہے یا ظالمانہ نظام کے مطابق ہے. اگر یہ ظلم اور ظالمانہ نظام کے تحت کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو رہا ہے تو حسینیت کا تقاضا ہے کہ اس کے خلاف ہم آواز بلند کریں. آج آپ دیکھیے کہ ہر 5 سیکنڈ میں ایک بچہ بھوک سے مر جاتا ہے, مال نیوٹریشن سے مر جاتا ہے. وہ ایسا بچہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم بچا سکتے ہیں. آپ کبھی دیکھیے کہ کسی ملک میں ایک شخص ایسا مر جاتا ہے کہ جو ٹی وی کے اوپر بریکنگ نیوز میں چلنے لگتا ہے, اور کسی خطے میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ مر جاتے ہیں, اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. یہ کون سا نظام ہے؟ اور ہم اس نظام کو ایکسپٹ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ صاحب ایک بڑی سی کوئی جماعت کھڑی ہو, ہم تب جا کے ہم آواز ہوں. جبکہ امام حسین علیہ السلام کے جو انقلاب ہے اس میں آپ غور کریں گے کہ انہوں نے کبھی جماعت کا انتظار نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا, بلکہ یوں کہیے کہ انہوں نے جو بھیڑ آ رہی تھی وہ کسی اور مقصد سے آ رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جائیں گے, خلافت ملے گی ان کو, ہم بھی کچھ اس میں ہماری بھی حصہ داری ہوگی. انہوں نے بتا دیا کہ میں جا رہا ہوں, قتل ہونے کے لیے جا رہا ہوں, جس کو اپنی جان عزیز ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ دے. اگر لوگ حکومت کی حصول کے لیے جاتے ہیں تو اپنے پیچھے بھیڑ اکٹھا کرتے ہیں, نہ کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز ہی یہاں سے کیا تھا کہ جو قتل ہونا چاہ رہا ہے, جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا چاہ رہا ہے, وہ میرے ساتھ آئے. تو ہم کو ظلم کے مقابلہ کرنے کے لیے کثرت کی ضرورت نہیں ہے. جس لیول پر ہم ہیں ہم کو آواز اٹھانی چاہیے, ہم کو وسائل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. دوسرا کہ سخت ترین حالات میں, جو دوسرا سب سے بڑا سبق ملتا ہے انقلاب حسینی سے, کہ سخت ترین حالات میں بھی جیت جو ہے وہ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. تو پہلے ہم حق کو پہچان لیں اور اس کے بعد پھر سینہ سپر ہو جائیں, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. اور تیسرا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پر امید رہیں, کہ ہم اگر حق پر ہیں تو اللہ کی نصرت بھی آئے گی اور ہم کو فتح بھی حاصل ہوگی. آخر میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو حسین ڈے کے پروگرامز ہیں جو اب دھیرے دھیرے مفقود ہوتے جا رہے ہیں, جس کا 44واں دور یہ چل رہا ہے, تو یہ منتظمین جو ہیں قابل مبارکباد ہیں. لیکن حسین ڈے کو آپ رسم مت سمجھیے کہ ہم ایک رسم سمجھ کر ہر سال ایک خاص موقع پر ایک خاص تاریخ کو یہ پروگرام کرتے جا رہے ہیں. بلکہ ہم کو ہونا یہ چاہیے کہ جو حسین ڈے کی انتظامیہ کمیٹی ہے, جو فیڈریشن ہے, وہ ایک ایسا
ایسی اسٹریٹجی اور لائے حمل مرتب کرے کہ وہ دیکھے کہ ہم آج کے دن جو حسین ڈے کا پروگرام منا رہے ہیں، جب اگلے سال منائیں اس کو، تو کیا ہمارے کردار میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی امپرومنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ورنہ پھر یہ سارے کے سارے پروگرام رسمی ہو کے رہ جائیں گے، اور جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ حسینیت رسم نہیں ہے بلکہ رزم ہے، تو ہم اس کو رزم سمجھ کے، یہ ایک طرح سے حق و باطل کی رزم گاہ ہے، ہم کو جب تک اس نظریے سے حسینیت کو جب تک ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے، تب تک ہم کو نہ عوام کو ہم حسینی ہونے کا درس دے سکتے ہیں اور نہ اس کی افادیت ہم بتا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔